بچوں کو ٹائم نہیں دیا، صرف کمائی کمائی کمائی، بیوی کی جاب، خامند کی جاب، بیوی کی جاب، خامند کی جاب، ڈبل جاب، چھٹی کے دن بھی جاب، عید کے دن بھی جاب، ان کے بچے ضائع ہوتے۔ صرف ایک قوم ہے انڈیا سے، گجراتی، گجرات کاٹھیاواڑ، اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے۔ یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کی اولادیں ضائع نہیں ہوئیں۔ سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئی، پٹھانوں کی نسلیں برباد ہوئی۔ آسٹریلیا میں ہزاروں گھر پٹھانوں کے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے ماں باپ نے اسلام نہ بتایا، نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا۔ بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، سندھیوں کی، پٹھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اگر نہیں ختم ہوئے تو گجراتی، کہ وہ غریب بھی تھے، انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی، پھر ساتھ مدرسہ بنایا، پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے، تو ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ ہیں۔ یہ تمہارا دیش ہے، یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو، یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو، اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، چندے کرو، اور دیانتداری کے ساتھ سوچو گے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا، مدرسے بھی دے گا، اسکول بھی دے گا۔ ارادے کرو گے تو اللہ نظام چلائے گا۔ پھر اپنے گھر کو اسکول بناؤ، گھر کو مدرسہ بناؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایثار محبت۔ اگر گھر کو آباد کرنا تو میری ایک نصیحت، ایک میری نہیں، میرے نبی کی ہے، میری زبان استعمال ہو، میری زبان۔ آپ نے کہا معاذ معاذ، تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، الا انبئک بملاک ھذا کلہ، قال ما هو یا رسول اللہ، فاہوی باصبعہ۔ تو آپ نے کہا معاذ، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ جی کیا؟ کہ کف ھذا، یا کہا امسک ھذا، کہ معاذ یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، جو مرد گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے، جو عورت گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے، چند دنوں میں گھر جنت بن جائے۔ نہ مرد برداشت کرے نہ عورت، کیوں شادیوں کے بعد طلاقیں بہت زیادہ یورپ میں چل رہی، مسلمانوں کے بچوں میں طلاق 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 طلاق، برداشت نہیں سکھائی، برداشت نہیں سکھائی، معاف کرنا، درگزر کرنا نہیں پتا، ماں باپ کے مقام کا نہیں پتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا دو کام کیا کرو، جب مصیبت آئے نماز پڑھو، صبر کرو، پھر کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس زبان پہ قابو پا لو تو آپ کا گھر آباد، آپ کی شخصیت اتنی پرکشش ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی طرف کھنچیں گے۔ غصے میں مسکرانا سیکھو، کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلنا سیکھو، اپنی ناک کٹوانا سیکھو، لوگوں کے آگے جھکنا سیکھو۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں اٹھا کے دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں، اور کہیں سے لاؤں اور اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹ؟ یہ کمپنی سودا دیتی ہیں جو برانڈیڈ ہیں تو ساتھ وہ وارنٹی دیتی ہیں، تو آپ مطمئن ہوتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں واپس دوسری چیز مل جائے گی۔ اب میں اللہ کے نبی سے بڑا گارنٹر کہاں سے لاؤں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے مجھے گارنٹی کے لیے قبول کر لو، تم جھک جاؤ، معاف کرو۔ اگر اللہ تمہیں، اگر تمہاری عزت پھٹ جائے تو مجھ سے آ کے لے لے، معاف کرنا سیکھو، اللہ عزت بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے اسلام کی زندگی کا جو میں نے 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اسی دیش کے ہو، اسی کو دیش بناؤ، آپس میں محبت کی فضا قائم کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، تبلیغ کو زندہ کرو۔ تبلیغ والوں سے کہتا ہوں اللہ سے مانگو، بڑا مرکز اللہ سے مانگو۔ پاناما میں گیا، وہاں دیکھ کے میں حیران ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، لمبائی 1000 کلومیٹر، چوڑائی 60 کلومیٹر، کہیں 60 کلومیٹر سے کم ہے، 60 کلومیٹر سے زیادہ کہیں بھی نہیں، کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس میں ٹوٹل 500 مسلمان ہیں بر صغیر سے، اور ہیں سارے گجراتی، اور 25 وہاں پاکستانی ملے، شاید ایک آدھ کوئی اور ہو، 2-4 بنگالی ملے، اور 2500 کے قریب عرب ہیں۔
تو ٹوٹل پاناما کی آبادی 3,000 وہ مجھے لے گئے کہ مولانا آپ کو مدرسہ دکھانا ہے، اور پاناما سٹی سے کوئی 50 کلومیٹر جا کر انہوں نے مجھے مدرسہ دکھایا. میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے مدرسے تو پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، کوئی مدرسہ اس لیول کا ہوگا. اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور پورے جنوبی امریکہ اور امریکہ کے بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. وینزویلا کی ایک لڑکی مس یونیورس سلیکٹ ہوئی تھی، اس کو ایک عرب نے مسلمان کیا، اس کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے شادی کی. اس مس یونیورس کے 2 بیٹے وہاں قرآن حفظ کر رہے تھے. وہ 60-70 بچہ وہاں پڑھ رہا تھا. اور میں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے؟ وہ سارے یا متوسط ہیں یا غریب ہیں، مطلب مالدار کوئی نہیں ہے. ہاں عرب مالدار ہیں لیکن وہ اتنے مست ہیں کہ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں کہ کوئی ہم مسجد بنائیں، کوئی مدرسہ بنائیں، کوئی اپنے بچوں کے لیے. اس لیے جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ عربوں کی نسلیں مرتد ہوئی. تو بھائیو لمبی سوچو. مسجد عائشہ میں نے بیان کیا تو میں نے باہر جب نکلا تو اتنی چوڑی سڑک، تو مجھے اخلاق صاحب کہنے لگے 100 سال پرانا یہ نقشہ ہے. 100 سال پہلے انہوں نے سوچا کہ آئندہ یوں ہوگا تو اس کے مطابق سڑک بنائی جائے. تم بھی اپنی نسلوں کو سوچو. یوسف علیہ السلام کے بھائی 12 تھے جو مصر میں گئے، جب مصر میں گئے تو 12 اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو 6 لاکھ. آج تم تھوڑے نظر آ رہے ہو، کل کو یہی تم زیادہ ہوگے. تمہارے یہ مسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو گوری پاپولیشن ہے اس پر اگر ہم آگے بچوں کو تقسیم کریں تو 1.5 بچہ فی گھر آتا ہے، 1.5 بچہ. تو ان کی تو نسل نہیں بڑھے گی، تم بڑھاؤ نسل. کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. بچے نیک ہو تو 10 بھی ہوں تو مزے ہیں، اور ایک ہی اور بدماش ہو تو کیا کرو؟ سر پکڑ کے بیٹھو گے. بچیاں نیک ہوں، بچے نیک ہوں تو رحمت، اور تھوڑے ہوں نافرمان ہوں. شکر ہے ہماری اکثر عوام ان پڑھ ہے، لہذا وہ اس چکر میں آئے نہیں. صرف پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے چکر میں، یا مالدار لوگ آئے. یہ مالدار ہو جدا یہ تھوڑے سپیک کرنا میں پتہ نہیں کیا تو اسی سپیکر میں اچھے تم سویڈن کے ایڈوانس ملک، تم سے اچھے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور بند ہو گئی. کے دن چلو بس کرتے ہیں، نہیں وہ چلتا. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے لیے سوچو، آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے لیے سوچو کہ ہم نے اللہ کے دین پر یہاں زندہ رہنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. بڑوں کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، چھوٹوں کے لیے مسجد مدرسے اسکول کی محنت ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکیں، اس میں سچائی ہو، محبت ہو، الفت ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو، اور اللہ کے ساتھ صلح ہو، اللہ سے جنگ نہ ہو. تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو. اب بڑوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنی چھٹیوں کی ترتیب بنا کر اپنے اگلے مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، جو بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، 40 دن کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا اپنے کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دیں، وہ کھڑے ہو کے اپنی زیارت کرا دیں.